جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر قاری عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی شہر ابہا میں تشریف لے گئے۔ یہ سعودی عرب کا سیاحتی شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر وہ قیام پذیر تھے تو قریب ہی ایک امریکی شہری سٹیو اس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا سیاح ہے، بہت بڑا دانشور بھی ہے، کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، دنیا گھومنے کا بڑا شوق ہے۔ تو یہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے ابہا آیا اور اسے پتہ چلا کہ پڑوس میں مسلمانوں کے بہت بڑے امام، برس ہا برس سے مسجد الحرام کے خطیب، سال ہا سال سے مسجد الحرام کے امام، پوری دنیا میں مسلمانوں کی پہچان، جن کی لہلہاتی آواز حرم مکی میں جب گونجتی ہے تو اس وقت انسانی جسموں میں ایک تھر تھراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی آواز سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حج کے موقع پر جب وہ کچھ وقت کے بعد نماز پڑھانے کے لیے آئے، یعنی ایام حج گزر رہے تھے، مسلسل دیگر ائمہ حرمین آ رہے تھے اور وہ نمازیں پڑھا رہے تھے، تو اچانک ایک دن آواز گونجی کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، تو ایک خوشی کی ایک لہر پورے حرم میں دوڑ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ہماری آنکھوں نے یہ مناظر وہاں پر دیکھے اور ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ شیخ سدیس آج نماز پڑھانے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ حج کی آیات کی تلاوت شروع کی اور وہ بالکل ایک رم جھم کا ایک موسم بنا، اور جس طرح ایک قرآن کی لہروں پر تیرتا ہوا انسان قرآن پڑھتا ہے، وہ اس طرح پڑھتے جا رہے تھے اور لوگوں کی آنکھیں بہتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آیات قطار اندر قطار آج حرم مکی میں اتر رہی ہیں اور شیخ عبدالرحمن السدیس قرآن کو ادا کر رہے ہیں اور ایک دنیا محظوظ ہو رہی ہے۔ کوئی شامی کھڑا ہے، کوئی عراقی کھڑا ہے، کوئی ہندوستانی کھڑا ہے، کوئی پاکستانی کھڑا ہے، آنسو بہائے جا رہا ہے اور وہ آیات حج کو سنتا جا رہا ہے۔ یہ وہ ان کی شخصیت کا کمال ہے، ان کی شخصیت کا جمال ہے، ان کی شخصیت کا حسن ہے۔ تو ابہا کے اس مقام پر آواز آئی، تلاوت کی، نماز ادا ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں آواز پڑی، بتایا گیا کہ شیخ حرم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، شیخ حرم یہاں پر سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب کے ہاں حاضری دیتا ہے، وہاں پر وہ شیخ صاحب سے باتیں کرتا ہے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پس جاتا ہے اور وہ اس محبت بھری دعوت کو رد نہیں کر سکتا اور وہ شیخ عبدالرحمن السدیس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ وہ نصرانیت کو چھوڑتا ہے، عیسائیت کو چھوڑتا ہے اور اسلام کی خوبصورت چھاؤں میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ پھر اس سے ایک امریکی صحافی سوال کرتا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ سٹیو تم نے اسلام قبول کیوں کر لیا؟ اس نے کہا ایک تو یہ آواز مجھے برس ہا برس سے چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور پھر جب میں نے اس شخصیت کو اپنے سامنے دیکھا تو شخصیت کا ایک اور رخ میرے دل میں گھر کر گیا، اور پھر میں برس ہا برس سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، سال ہا سال سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ اسلام کے بارے میں اس نے 4 باتیں کی۔ پہلی بات انصاف پسندی کا یہ دین ہے، دوسری بات رواداری کا یہ دین ہے، تیسری بات اس کی تعلیمات رحم والی ہیں، اور چوتھی بات یہ شخصیت جو ہے شیخ عبدالرحمن السدیس کی، جس کی آواز میرے کان میں پڑتی تھی تو لگتا تھا دل میں اتر رہی ہے۔ تو آج میں نے اپنے سامنے دیکھا تو میں رہ نہیں سکا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک سٹیو ہی نہیں، بڑی دنیا ٹھہر کے سنتی ہے، بڑی دنیا غور سے سنتی ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والا تو کوئی ہو، اسلام کا پیغام کوئی پہنچانے والا تو ہو، اسلام کا نام لے کر دروازہ کھٹکھٹانے والا تو ہو۔ کتنے دل منتظر ہیں، کتنے سینے منتظر ہیں، کتنی دنیا منتظر ہے، کتنے معاشرے راہ تک رہے ہیں کہ کوئی اللہ والا آئے تو صحیح، کوئی صدا دے تو صحیح، کہیں سے آواز پہنچے تو صحیح، کہیں نقارہ بجے تو صحیح، کہیں سے تو کوئی بات ایسی ہو جو دل تک پہنچے۔ دل سے نکلی بات جب دل تک پہنچتی ہے تو اللہ دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔